Jazakallah, alhamdulillah, c'est vraiment une merveille du tout nous les cœurs par une parole extraordinaire qui nous fait écouter nos frères Féroz exprimer à travers notre Sharif qui nous fait réciter devant nous. Nous te fait qu'écoute Kari Ziaoudine, nous trouvons une écoutée qui qualité une personne extraordinaire, il était vraiment. Avec ce départ, nous pouvons dire quelqu'un qui était très précieux de chez nous, qui, Inch'Allah, nous fait droit. Après, nous avons l'occasion, retourne parmi nous. Il est non seulement un très bon cari, mais aussi un alim et amal, qui peut faire beaucoup de travail dans Masjid al-Nour, dans la région du Sud, à Kandiab, qui est apprécié par et les autorités et les habitants, que ce soit de notre côté ou bien de l'autre côté, qui, alhamdulillah, lui fait un travail extraordinaire. J'invite mon Ziaoudine pour venir devant nous aujourd'hui pour donner nous ce message à l'occasion Eid Milad al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Nara'i takbir, nara'i risalat, ulama ahl sunnat. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزاك الله. الحمد لله الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأما بنعمة ربك فحدث. صدق الله العلي العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. حمد و ثنا کے بعد سب سے پہلے میرے تمام عاشقان رسول اور ورلڈ اسلامک مشن موریشیس کو آج کا یہ جلسہ عید میلاد النبی سجانا اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. جیسا کہ قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیت مبارکہ سورۃ الضحیٰ کی میں نے پڑھی، وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. اللہ رب العالمین نے فرمایا اور رب کی نعمتوں کا خوب چرچا کرو. چرچا مینز سیلیبریٹ کرو، اس کو اچھے طریقے سے مناؤ، خوشی کا اظہار کرو. کوئی بھی نعمت ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے گھر اولاد دی، ہمارے بچوں کی شادیاں آتی ہیں، ہماری فیملی ممبرز کی شادیاں آتی ہیں، اسکول میں کالج میں بچے اچھے نمبر لیتے ہیں، تو ہم اس دن کو سیلیبریٹ کرتے ہیں، خوشی مناتے ہیں. خوشی کس طرح منائی جائے، کس طرح نہ منائی جائے، یہ ہر کنٹری میں الگ الگ طریقہ ہے. سب جگہ سیم طریقہ نہیں ہے. ہر کنٹری میں، یورپ میں الگ ہوگا، ایشیا میں الگ ہے، افریقہ میں الگ ہے، لیکن ہر ایک
مسلمان جب اللہ رب العالمین کی نعمت کو پاتا ہے، حاصل کرتا ہے، اسے اس دن خوشی ہوتی ہے اور اس خوشی کا ہر مسلمان چرچا کرتا ہے۔ میں نے کہیں نہیں دیکھا، اگر آپ نے دیکھا ہو تو مجھے بتائیے گا، کسی گھر میں بیٹا ہو اور وہ شخص ناراض ہو کے بیٹھ جائے۔ آپ نے دیکھا ہے کہیں؟ بولیے، دیکھا ہے؟ آپ کا بچہ کالج میں فرسٹ آئے، آپ ناراض ہو کے بیٹھ جائیں، ایسا ہوا ہے کبھی؟ نہیں ہوا۔ تو سمجھ نہیں آتی، جب 12 ربیع الاول آتا ہے کچھ لوگ ناراض ہو جاتے ہیں۔ اب میرے خیال میں شاید وہ بات کو، اس مسئلے کو صحیح طور پر سمجھتے نہیں ہیں۔ خیر انشاءاللہ امید ہے ایک نہ ایک دن ضرور سمجھ جائیں گے، اگر سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ تو بہرکیف جس دن رب کی نعمت ملے، یا جو بھی رب کی نعمت ملے، اس نعمت کا چرچا کرنا چاہیے، اور اس دن کو، نعمت والے دن کو عید کہنا، جس طرح ہمارے مسلمان بھائی کہتے ہیں عید میلاد النبی۔ اب ہم لوگ کہتے ہیں کہ یار عید تو اسلام کے اندر 2 ہی ہے، عید الفطر اور عید الاضحیٰ، یہ تم مسلمانوں نے، سنیوں نے تیسری عید کہاں سے نکال لی؟ تو اس کا بھی قرآن مجید سے پروف آپ لے لیجئے، تاکہ کوئی بھی شخص آپ کو مس گائیڈ نہ کر سکے۔ پارہ نمبر 7 سورۃ المائدہ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں نے جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے کہنے کے مطابق صحیح عمل کیے، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، قال عیسیٰ ابن مریم اللہم ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا لاولنا وآخرین۔ کہتے ہیں کہ یا اللہ تو آسمان سے ایک دسترخوان کو اتار دے، دسترخوان میں جس پر ہم بیٹھ کے ہم کھانا کھاتے ہیں، ایک دسترخوان کو اتار دے۔ کیوں اتار دے؟ فرماتے تکون لنا، تاکہ ہو جائے ہمارے لیے عید لاولنا وآخرین، عید کا دن ہو جائے۔ عید کا دن سے مراد خوشی کا دن ہو جائے۔ اور جب انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کی نا، تو اب بڑی غور سے میری بات کو سنیے گا، اللہ رب العالمین نے آسمان سے ایک دسترخوان کو اتارا۔ اس دسترخوان کے اندر 7 فش پکی ہوئی تھی اور 7 روٹیاں۔ تو قرآن مجید کے اندر آتا ہے، پھر اس دن کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواری ہر سال سیلیبریٹ کرتے، اللہ کا شکر ادا کرتے۔ فرسٹ پروف رب کی نعمت کا چرچا کرنا، یہ اللہ رب العالمین کا حکم، اور جس دن جو نعمت ملے اس دن کو عید کہنا، یہ قرآن مجید سے ثابت۔ اب سیکنڈ بات، بعض لوگ کہتے ہیں کہ یار کیا اللہ کے رسول نے، کہتے ہیں کہ تم لوگ عید مناتے ہو، کیا اللہ کے رسول نے اس دن کو منایا؟ کیا اللہ کے رسول نے اس دن کو منایا؟ اللہ رب العالمین کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر منڈے والے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود روزہ رکھتے۔ حدیث شریف کا آپ کو پروف دے رہا ہوں، جامع ترمذی صحاح ستہ کی حدیث مبارکہ میں سے کی حدیث کی بک ہے، جامع ترمذی حدیث نمبر 704، چاہیں تو آپ لکھ سکتے ہیں، جامع ترمذی کی حدیث نمبر 704، ابو داؤد شریف کی حدیث نمبر 2066، مستدرک للحاکم جلد نمبر 1 حدیث نمبر 434، سنن نسائی حدیث نمبر 2904، 5-6 بک کا ریفرنس آپ کو دیا ہے، اور یہ تمام احادیث ایتھنٹک احادیث ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر منڈے والے دن روزہ رکھتے تھے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ آپ کیوں روزہ رکھتے ہیں؟ فرمایا منڈے والے دن میں پیدا ہوا ہوں، میں اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرنے کی نیت سے اس دن روزہ رکھتا ہوں۔ الحمدللہ سنیوں کے لیے تو یہ ایک پروف کافی ہے، بٹ پھر بھی کچھ لوگ جن کے دل میں کہیں تھوڑی بہت خرابی ہے نا،
وہ کہتے ہیں جس طرح ہم نے پروف دیا کہ ہر منڈے والے دن حضور نے خود روزہ رکھا، حضور نے خود منایا. اب ان کے دل میں پھر ایک بات آئی، بولا اچھا، یعنی ایک طرف سنی حضرات کہتے ہیں یہ عید کا دن، دوسری طرف ہم کہتے ہیں عید کے دن حضور نے روزہ رکھا. اب آبجیکشن کرنے والوں نے کہا کہ عید کے دن تو روزہ رکھنا جائز ہی نہیں. یہ بات تو آپ کو پتہ ہے نا، عید کے دن روزہ رکھتے نہیں. لیکن عید الفطر، عید الاضحیٰ والے دن ہم روزہ نہیں رکھتے. کیوں؟ کیونکہ حضور علیہ السلام نے منع کر دیا، حضور علیہ السلام نے منع کر دیا. لیکن اللہ کے نبی کی دوسری احادیث بھی ملتی ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یوم عرفہ عید کا دن ہے. بک کا حوالہ بھی، ریفرنس بھی آپ کو دے دیتا ہوں. مسلم شریف کی حدیث 1162، ترمذی شریف کی حدیث 749، ابو داؤد شریف کی حدیث نمبر 2425. حضور علیہ السلام نے فرمایا یوم النحر عید کا دن ہے، یوم عرفہ عید کا دن ہے، ایام تشریق عید کا دن ہے. یوم عرفہ آپ سب جانتے ہوں گے، جو عید الاضحیٰ کا جو دن ہوتا ہے اس سے ایک دن پہلے 9 ذو الحجہ یہ عرفہ کے دن حضور علیہ السلام کی خود حدیث کا ریفرنس بھی آپ کو دیا، ایتھنٹک حدیث. حضور نے فرمایا یوم عرفہ عید کا دن. اور حضور علیہ السلام کی دوسری حدیث ملتی ہے، حضور نے فرمایا جس نے یوم عرفہ کا روزہ رکھا، اللہ تعالیٰ یوم عرفہ کا روزہ رکھنے کی برکت سے اس کے 1 سال پہلے والے اور 1 سال بعد والے تمام گناہوں کو معاف فرما دے گا. جہاں ہمیں حضور کی حدیث یہ ملتی ہے کہ عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے دن روزہ نہ رکھا جائے، وہیں حضور کی یہ بھی حدیث ہے یوم عرفہ عید کا دن، اور وہیں حضور نے خود یوم عرفہ کے دن روزہ رکھنے کی فضیلت بھی بتائی ہے. تو لہٰذا ایک حدیث لے کر ہمیں مسلمانوں کو مس گائیڈ نہیں کرنا چاہیے. جو لوگ مس گائیڈ کرتے ہیں وہ ایک حدیث لیتے ہیں، دوسری حدیث نہیں لیتے. لہٰذا ہم عید میلاد النبی 12 ربیع الاول کو جتنی محبت کے ساتھ، عقیدت کے ساتھ منائیں گے، اللہ رب العالمین ہمیں ضرور اس عید میلاد النبی کے دن خوشی منانے پر ضرور اللہ تبارک و تعالی ہمیں خوشیاں عطا فرمائے گا. اور یہ میں نہیں کہہ رہا، قرآن مجید فرقان حمید میں خود اللہ رب العالمین نے فرمایا قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا. فرمایا کہ جس دن اللہ کا کوئی فضل ملے، رحمت ملے، فَلْيَفْرَحُوا، اس دن فرحت کا اظہار کرو، اس دن خوشی کا اظہار کرو. کس طرح کرو؟ چاہے آپ جلسہ میلاد النبی سجائیں، چاہے آپ گھر میں لائٹنگ لگائیں، چاہے آپ ایک فلیگ لے کر اپنی گاڑی پہ لگائیں، چاہے آپ کسی مسلمان کو گفٹ دے دیں، جس بھی طریقے سے خوشی کا اظہار کر سکتے ہیں کریں. کیونکہ اللہ فرماتا ہوا خیر مما یجمعون، یہ جو تم خرچ کرو گے میرے نبی کی ولادت کی خوشی میں، یہ جمع کرنے سے بہت زیادہ بہتر ہے، یہ جمع کرنے سے بہت زیادہ بہتر ہے. دوستان دی وقار، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس امت پر اتنے احسانات ہیں، اتنے احسانات کہ ہم ان احسانات کا بدلہ نہیں دے سکتے. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے، علامہ شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں، بک کا نام مدارج النبوہ، آپ لکھتے ہیں جس دن حضور علیہ السلام اپنی والدہ کے پیٹ میں تشریف لائے، یعنی حضور علیہ السلام کی والدہ پیٹ سے ہوئیں، اللہ اکبر، اتنی بڑی بات. آج ہم ایک دوسرے کو مبارکباد دیتے ہیں، یہ بڑی بات نہیں. مدارج النبوہ میں شیخ لکھتے ہیں کہ جس دن حضور اپنی ماں کی پیٹ میں تشریف لائے، مکے کے ہر جانور نے ایک دوسرے کو مبارکباد دی کہ مبارک ہو امام الانبیاء دنیا میں تشریف لے آیا ہے. جب جانور بھی اتنی عقل رکھے تو وہ انسان کیسا انسان جو مبارکباد دینے پہ گھبرا جائے. ہاں، اللہ اکبر. حضرت آمینہ فرماتی ہیں جس رات میں پیٹ سے ہوئی، یعنی میں ماں بننے کے قابل ہوئی، اللہ اکبر، فرماتی ہیں ہر مہینے ایک بزرگ کی مجھے زیارت ہوتی
اور وہ بزرگ مجھے آ کے خواب میں کہتے اے آمینہ تجھے مبارک ہو، تو امام الانبیاء کی ماں بننے والی ہے۔ فرماتی ہیں فرسٹ منتھ تھا، میں نے ایک بزرگ کی زیارت کی اور میں نے ان سے پوچھا آپ کون ہیں؟ انہوں نے کہا میں تمام انسانوں کا باپ حضرت آدم علیہ السلام ہوں۔ ہر مہینے ایک نبی کی انہیں زیارت ہوتی۔ اللہ اکبر، وقت مختصر ہے، ابھی ایک اور بھی بیان ہونا ہے، اپنی بات کو بس مختصر کر رہا ہوں۔ یہ اب پہلے میں نے پروف دی ہیں تمام، جو سٹارٹنگ میں نے جتنی بات کی وہ احادیث سے قرآن سے پروف دی ہیں۔ کس بات کے؟ کہ میلاد النبی منانا جائز ہے۔ اب میلاد بیان کر رہا ہوں، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ پہلے میلاد النبی کے پروف دیے، اب بہت شارٹ انداز میں میلاد بیان کر رہا ہوں۔ اب یہاں پر بھی تھوڑی سی شاید اگر آپ کو کنفیوزنگ ہو، کچھ دوستوں کو کنفیوزنگ ہوگی کہ میلاد کیا ہے، میلاد کیا؟ سم ٹائم ایسا ہوتا ہے، کچھ میرے ساتھ کئی دفعہ ہوا ہے، لوگ آتے ہیں کہتے ہیں مولانا محفل کرنی ہے۔ کس چیز کی محفل کرنی؟ کہتے ہیں سیرت النبی کی محفل کرنی ہے۔ کس کی محفل؟ بولیے کس کی محفل؟ سیرت۔ میں کہتا ہوں میلاد رسول کی محفل کرو، کہتے ہیں میلاد نہیں، میلاد کی محفل نہیں۔ کیوں؟ نہیں جی سیرت النبی۔ لیکن الحمدللہ میرا ایک انداز ہے، میں پھر بھی منع نہیں کرتا، میں کہتا ہوں کوئی آ رہا ہے آئے، ہم اس کو اچھے طریقے سے سمجھائیں گے۔ جس طرح ایک دفعہ ہوا، ایک دوست ہے جی میلاد سیرت کی محفل کرنی، میں نے کہا میلاد کی کرتے ہیں؟ کہا نہیں سیرت کی کرتے ہیں۔ میں نے کہا اوکے نو پرابلم، ڈیسائیڈ ہو گیا، ایگری ہو گئے۔ جب محفل ہوئی میں نے کہا اچھا مجھے تھوڑا سا یہ کلیئر کر دیں، میں نے کہا مجھے یہ بتا دیں کہ واٹ از سیرہ، سیرہ ہے کیا، سیرت ہے کیا، سیرت الرسول ہے کیا؟ آپ کہتے ہیں نا سیرت سیرت، کہا جی سیرہ از بایوگرافی، سیرہ بایوگرافی انسان کی ڈیٹیل ہے، انسان کی ڈیٹیل ہے۔ میں نے کہا اچھا کنفرم؟ بولا کنفرم، انسان کی ڈیٹیل۔ میں نے کہا یہ بتا دو کہ حضور کی سیرت بیان کرنی ہے، اسٹارٹنگ سے بیان کروں یا حضور کی جوانی سے بیان کروں یا حضور کی لائف کا لاسٹ حصہ بیان کروں؟ کہا اسٹارٹ سے بیان کریں۔ میں نے کہا اسٹارٹ سے بیان کروں گا تو میلاد رسول ہو جائے گا، اسٹارٹ سے بیان کریں گے میلاد رسول ہو جائے گا۔ ہاں ہاں اچھا، اب انہیں سمجھ میں آئی۔ تو دوستوں میلاد یہی ہے، حضور کے بچپن کے واقعات۔ سیرت لیں گے حضور کی جوانی کے واقعات، حضور کی زندگی کے لاسٹ حصے کے واقعات۔ تو عرض یہ کر رہا تھا میلاد کوئی نئی چیز نہیں ہے، میلاد اٹ مینس کہ برتھ کے واقعات۔ اور حضرت حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں کہ مکے کے اندر یہ سسٹم تھا، یہ رواج تھا، جب بھی شہروں کے اندر کوئی بچہ پیدا ہوتا تو جو گاؤں دیہات کی لیڈیز ہوتی وہ شہروں میں آتی اور بچوں کو جو ہے نا گاؤں کے اندر لے جایا کرتی۔ کیوں؟ گاؤں کی ہوا اچھی ہوتی ہے، پانی اچھا ہوتا ہے، غذا اچھی ہوتی ہے، تاکہ بچے کی برتھ اچھے انداز میں ڈیولپ ہو سکے، بچہ اچھے انداز میں اچھی لینگویج پر وہ جو ہے نا گڈ لینگویج حاصل کر سکے۔ تو مکے کے اندر اسی طرح سسٹم تھا۔ حضرت حلیمہ فرماتی ہیں ایک دن فکس ہوا، میرے گاؤں کی تمام عورتیں مکے کے اندر جانے کے لیے تیار ہوئیں کہ ہم جائیں گی اور ایک ایک بچہ ایڈاپٹ کریں گی، اس کی پرورش کریں گی تاکہ ہمیں اچھا پروفٹ ملے گا، ان کا یہ بزنس تھا۔ تو حضرت حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں ایک دن فکس ہوا، میرے گاؤں کی تمام عورتیں مکے جانے کے لیے تیار ہوئیں۔ فرماتی میں بھی تیار ہو گئی، لیکن حالات اتنے اچھے نہیں تھے، فائنینشیل حالات اتنے اچھے نہیں تھے۔ فرماتی ہیں میری سواری بہت کمزور تھی، بہت ویک تھی۔ میرے ساتھ جو میری فرینڈس تھی وہ کہنے لگی اے حلیمہ تھوڑا تیز چلو، تھوڑا تیز چلو، ہمیں جلدی پہنچنا ہے۔ فرمانے لگی میری سواری بہت ویک تھی، کمزور تھی، میں سب سے لاسٹ میں مکے پہنچی۔ مکے پہنچی تو تمام عورتوں نے بچوں کو اڈاپٹ کر لیا تھا، حاصل کر لیا تھا۔ ایک اگر باقی تھے تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باقی تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی نے اڈاپٹ کیوں نہیں کیا؟ کہا یہ تو یتیم بچہ ہے، اس کے تو فادر نہیں ہے، ہمیں گفٹ نہیں دے سکیں گے۔ اللہ اکبر۔ حضرت حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں اچھا میں بھی کمزور تھی، کیونکہ حالات کھانے پینے کا اس ٹائم حالات اچھے نہیں تھے، اور مجھے کوئی اپنا بچہ اس لیے نہیں دے رہا تھا، یہ تو کمزور عورت ہے، یہ اپنے ایک بچے کو، ان کا پہلے سے ایک بچہ تھا، یہ اپنے بچے کو دودھ نہیں پلا سکتی، اگر ہم اسے بچہ دیں گے یہ کہاں سے اسے دودھ پلائے گی؟ لیکن حضرت حلیمہ فرماتی ہیں جب میں مایوس ہو چکی
مجھے کوئی بچہ نہ ملا تو میں نے اپنے شوہر سے کہا اللہ کی قسم میں ضرور بچہ لے کر جاؤں گی۔ پھر حضرت حلیمہ کے شوہر نے کہا چلو اس یتیم بچے کو ہی لے لو، اسے کسی نے اڈاپٹ نہیں کیا۔ حضرت حلیمہ فرماتی ہیں میں حضرت آمینہ کے پاس گئی، کہا کہ آپ کا بچہ میں پالوں گی۔ حضرت آمینہ نے ویلکم کیا، حضور علیہ السلام کو ان کے ہاتھوں میں دیا۔ اللہ اکبر، مدارج النبوہ بک کا ریفرنس آپ کو دے رہا ہوں، لکھنے والے شاہ عبدالحق محدث دہلوی کوئی عام بندہ نہیں ہے، وقت کا ولی کامل اور ہندوستان کے اندر حدیث شریف کا علم لانے والا، حدیث شریف کو پھیلانے والا شیخ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں، حضرت حلیمہ فرماتی ہیں جیسے میں نے حضور کو اٹھایا اپنے سینے سے چمٹایا، فرماتی ہیں اللہ نے مجھے اتنی صحت عطا کی کہ پہلے ایک بچہ دودھ پینے کے لیے اس کا دودھ پورا نہیں ہوتا تھا، اللہ اکبر، اب حالت یہ ہے میں نے حضور کو دودھ پلایا، اپنے بیٹے کو دودھ پلایا، اور پھر بھی اللہ نے میرے دودھ کے اندر جو کمی تھی اس تمام کمی کو پورا کر دیا تھا۔ اللہ اکبر یا رسول اللہ۔ فرماتی ہیں اللہ نے مجھے اتنی صحت دی، میں اپنے کیمپ کے اندر گئی، اپنے خیمے کے اندر گئی، جس سواری پر سوار ہو کر آئی تھی وہ سواری کمزور تھی، وہ دودھ نہیں دیتی تھی، اس میں طاقت نہیں تھی، مگر فرماتی ہیں جب میں اپنے کیمپ کے اندر آئی اللہ اکبر، اللہ نے میری سواری کے دودھ کو بھی دودھ سے بھر دیا تھا، اتنا دودھ۔ پھر میں جانے لگی اپنے گھر کے اندر، اپنے گاؤں کی طرف جب جانے لگی، اور جس سواری پر میں بیٹھ کر آئی تھی وہ سواری سب سے لاسٹ میں مکے پہنچی تھی کیونکہ ویک تھی، مگر جب رسول اللہ کو میں نے سواری پر بٹھایا میری سواری تمام سواریوں سے آگے آگے جانے لگی، اسپیڈ تیز ہو گئی، وہ جلدی سے جانے لگی۔ لیڈیز کہنے لگی اے حلیمہ کیا تو نے سواری بدل لی ہے، کیا تو نے سواری بدل لی ہے؟ حضرت حلیمہ فرماتی ہیں اللہ کی قسم سواری نہیں، اللہ نے جو مجھے سوار دیا ہے یہ اس سوار کی برکت ہے، اللہ نے جو مجھے بیٹا پرورش کے لیے دیا ہے یہ تو اس جناب محمد مصطفیٰ کی برکت ہے، جو سواری سب سے لاسٹ میں تھی وہ سواری سب سے آگے چل رہی ہے۔ آخری بات کو بیان کر کے بات کو ختم کر رہا ہوں۔ حضرت حلیمہ فرماتی ہیں اللہ اکبر، جس دن سے حضور میرے گھر میں تشریف لائے میرے گھر اللہ نے برکتیں ہی برکتیں اتاری، رحمتیں ہی رحمتیں اتاری، اللہ نے اتنی برکتوں سے مالا مال کیا۔ فرماتی ہیں میرے گھر کے جانور تمام صحت مند ہو گئے، ان تمام جانور دودھ دینے لگ گئے، اتنا دودھ دینے لگ گئے کہ گھر کے برتن بھر گئے، دودھ رکھنے کے لیے جگہ کم پڑ جاتی ہے۔ پھر لوگ کہنے لگے کہ اے عورتوں تم وہاں اپنے جانوروں کو گھاس کھلاؤ جہاں حضرت حلیمہ کے جانور گھاس کھاتے ہیں تاکہ ہمارے جانور بھی زیادہ دودھ دینے لگیں۔ لوگوں نے حضرت حلیمہ کے جانوروں کے ساتھ اپنے جانوروں کو چھوڑ دیا تاکہ یہ وہاں جائیں گے اچھا گھاس کھائیں گے، دودھ زیادہ دیں گے۔ حضرت حلیمہ نے فرمایا اوکے کوئی بات نہیں، تم اپنے جانوروں کو میرے جانوروں کے ساتھ بھیج دو، وہ گھاس کھائیں، کوئی بات نہیں۔ جب حضرت حلیمہ نے یہ دیکھا ان کے جانور میرے گھر کے جانوروں کے ساتھ گھاس کھا رہے، آپ نے فرمایا اے میری بہنوں، اے میری دوستوں، یہ کمال گھاس کا نہیں، اگر میرے جانور زیادہ دودھ دے رہے ہیں یہ کمال گھاس کا نہیں، یہ کمال تو محمد مصطفیٰ کی ذات کا ہے۔ وہ میرے گھر تشریف لائے ہیں، اللہ نے ان کی برکتوں سے میرے گھر کو برکتوں رحمتوں سے مالا مال کر دیا ہے۔ باتیں تو بہت ہیں، حضور کے میلاد کی جتنی باتیں کریں گے وہ کم ہوں گی، مگر اللہ رب العالمین سے یہی دعا کرتے ہیں اللہ ہمیں اس دن کی برکتوں سے مزین فرمائے۔ اس محفل میں آئے ہیں آج نیت کر کے جائیں، جہاں ہم میلاد منا رہے ہیں وہیں ساتھ ساتھ ہم اپنی زندگی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مطابق گزاریں گے، ہم اپنے آپ کو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق گزاریں گے انشاءاللہ، پھر اللہ تعالیٰ آپ کو ضرور بالضرور اس محفل کی برکتیں عطا فرمائے گا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔